سیدی یا مہتدی یا طاہری یا حسین حسین 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 یا الشهيد لنجدك التلي يا أيها الشهيد لنجدك التلي نذيرك الجديد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور صبح میں خوش آمدید کہتے ہوئے اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ سفینۃ النجات میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ نجات کا باعث بن سکتا ہے یہ سفینہ، اگر میں اور آپ چاہیں تو کام جو سن رہے ہیں اس کو سنیں بھی اور اس پہ عمل بھی کریں۔ خداوند متعال سے بہت دعا ہے کہ پروردگار آپ کی ہر صبح بخیر کرے، ہر شام بخیر کرے۔ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی مومن مومنہ مسلمان اسپیشلی ہمارے پاکستان میں ہمارے ذرا علماء کرام پہ ویسے تو کڑا وقت دیکھ رہی ہے شیعت بہت عرصے سے، لیکن ابھی تھوڑا زیادہ ہے۔ سب کے لیے دعا گو کہ پروردگار ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جناب زینب کے صدقے ان کا ہر امتحان کامیابی کی طرف جائے انشاءاللہ۔ غفلت سفینۃ النجات میں کوشش یہی ہے کہ وہی پیغام جو میرے اور آپ کے لیے نجات کا باعث بنے، ان میں وہ ٹاپکس لے کر آئیں، کیونکہ یہ ایک سرمایہ ہے۔ یہ 2.25 مہینے ہم اور آپ، لیکن الحمدللہ یہ ٹی وی تو پورا سال آپ کو یہ میسج دیتا ہے، لیکن اس مہینے یہ جو 2.25 مہینے کا ٹائم ہے، یہ ذرا کوشش کرتا ہے مومن کہ زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو سنیں۔ آج بھی غفلت کے حوالے سے ہی گفتگو رہے گی، لیکن آج کیونکہ ولادت باسعادت بھی ہے ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، تو ان کا بھی تذکرہ کس طرح سے معرفت امام کی ضروری ہے، کہاں غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے میرے لیے بہت ہی قابل احترام ذاکرہ اہل بیت زہرا زیدی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ بہت قابل احترام خوبصورت گفتگو سید قلب عباس رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کی دونوں کی اس پروگرام میں شرکت کا۔ پروگرام کو غفلت سے ہی شروع کرتے ہیں، کیونکہ معرفت بھی ہم لوگ غفلت میں ہی پڑھنے کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتے امام کی، تو کتنی ضروری ہے معرفت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت، اور آج جن کی ولادت باسعادت کا دن ہے امام موسیٰ کاظم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا، اور ان کے ایام کے جو ایام اللہ ہیں انہیں منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں معرفت پروردگار ہو جائے۔ انہی ہستیوں کے ذریعے سے عبادت کا سلیقہ سیکھا جاتا ہے، طریقہ سیکھا جاتا ہے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے کردار اور عمل سے دنیا کے اوپر یہ واضح کر دیا کہ بندگی کے تقاضوں کو کیسے پورا کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا وہ ہلاکت کی موت مرا۔ تو جب ائمہ علیہ السلام کا تذکرہ حیات مبارکہ کا کیا جاتا ہے تو یہی وہ تذکرے ہیں کہ جس سے انسان کو اپنے آپ کی پہچان ہوتی ہے، اور جسے خود کی پہچان ہو جائے اسے پھر حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے، اور جسے ان کی پہچان ہو جائے اسے رب کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو بغیر معرفت کے دنیا سے چلا گیا وہ ہلاکت کی موت۔ تو ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر بھی کیا، کہ ان 2.25 مہینے کے اس عرصے میں خصوصیت کے ساتھ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان غفلت کے دبیس پردوں سے نکل کر آگہی کی اور حقیقت کی زندگی میں اپنی آنکھوں کو کھولیں، کیونکہ حقیقت تو وہی ہے کہ جب ہم اپنے درمیان میں بہت سے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یہ تمام عمل دنیا میں نظر آ رہا ہے، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، بلکہ صرف یہ خیال رہتا ہے کہ آنے والے آ رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں، لیکن نہ اپنے آنے کے اوپر توجہ ہے اور نہ ہی اپنے جانے کے اوپر توجہ ہے۔
جبکہ ہمارے درمیان میں سے جوان بھی جاتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، اور آج جیسا کہ انتہا کی مشکلات کا وقت ہے مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں، ماتمداروں، عزاداروں کے اوپر، کہ صرف اسی بات کے اوپر کہ شیعہ اثنا شریع کہ یہ ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اب یہاں بات یہ آ جاتی ہے کہ ماننے والے دنیا یہ سمجھ کر ہمیں ہماری جانوں کو اپنے تلواروں کے اور ہماری جانوں کے در پہ ہے، اور جبکہ بہت سے مطلب، اور دوسرے پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے ہیں، بات تو دیکھنی چاہیے کہ جب وہ کہیں کہ آپ ہمارے ہیں، تو جب ہم ان دنوں کو، ان ایام کو، کہ جہاں ولادت ہو یا شہادت ہو یا ان کے دن ہو، یہ تمام کے تمام ایام اللہ ہیں، اور انہی میں جب ان کی معرفت ہوتی ہے تو انسان کو خدا کی معرفت ہوتی ہے۔ گو کہ ان ایام میں کوشش یہ، خود اب عبداللہ علیہ السلام کی شہادت ایک ایسا کا مارکہ ہے کربلا کا کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا کو پہچانتا ہے، اور ان ایام میں ہم کثرت کے ساتھ کوشش کر سکتے ہیں اس نوعیت میں کہ امام حسین علیہ السلام نے کس لیے اپنی قربانی کو پیش کیا، کیا ہدف تھا، عمل بالمعروف نہیں عن المنکر، ہمارے وجود کے اندر ان چیزوں کی عکاسی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ مواقع اہل بیت ٹی وی سے جب ہمیں میسر آتے ہیں بیان کی صورت میں یا پروگرامز کو سننے کی صورت میں، تو یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جتنی بات کو کہا جا رہا ہے کہ کیا اس کا ہمارے وجود سے بھی اظہار ہے کہ نہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو، اپنا تعلق کو جوڑتے ہیں ائمہ علیہ السلام سے، تو پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج جس امام کی ولادت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو یاد رہے کہ ان کا حلم کیسا تھا، وہ کتنے صابر تھے، کیسے باب الحوائج تھے، کتنی مشکلات زندگی ائمہ علیہ السلام نے برداشت کی، ان کا کردار کیسا تھا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ سخت کلامی کر رہا ہے، ان کے ساتھ نازیبہ حرکت کر رہا ہے، اس کے بعد ائمہ علیہ السلام کا ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا، کہ جہاں ہمیں بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ گفتگو رہے گی، اور میں چاہوں گی کہ آغا صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ جی میں چاہوں گی اسی گفتگو کو اگر ہم آگے لے کر چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین، مستمعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، صدق اللہ علی العظیم۔ قرآن کی جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم ایک شیطان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد آپ خود سوال کیجئے اپنے آپ سے کہ یہ واقعہ ابھی کا نہیں ہے، آدم کے کریشن کے وقت کا واقعہ ہے۔ حضرت آدم کو پروردگار نے خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد کا فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ روحی فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ حضرت آدم کے لیے جو ہے یہ حکم تھا کہ سجدہ حضرت آدم کا کیا جائے۔ یہ ایک الگ نقاش ہے۔ میں جو آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ما منعک ان تسجد، کس چیز نے تجھ کو منع کیا کہ تو حضرت آدم کا سجدہ نہ کرے؟ ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھ کو منع کیا؟ یہاں پر لفظ من کا استعمال پروردگار نے نہیں کیا بلکہ ما کا استعمال کیا۔ ما جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر پروردگار عالم یہ کہتا کہ من منعک الا تسجد اذ امرتک، کس نے، تو یعنی اس میں ذوی العقول کس بندے نے یا کس شخص نے تجھے منع کیا ہے کہ تو حضرت آدم کا سجدہ نہ کر جبکہ حکم میرا تھا، تو یہاں لفظ من کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ پروردگار عالم دنیا بشریت کو ایک پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ جس چیز نے شیطان کو روکا تھا حضرت آدم کے سجدہ کرنے سے، وہ کوئی شخص نہیں بلکہ اس کا تکبر تھا، اس کا غرور تھا، اس کا پرائیڈ تھا، اس کا ایگو تھا۔ اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ اب اس نے دلیل پیش کی، کس نے؟ شیطان نے۔ خلقتنی من نار، پروردگار تو نے مجھے کریٹ کیا، مجھے وجود بخشا نار سے، فائر سے،
اور حضرت آدم کو مٹی سے بنایا ہے، لہٰذا اب جو اس نے یہ دلیل پیش کی کہ میں خیر ہوں، میں بیٹر ہوں، میں اسی لفظ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ضرورت کیا تھی کہ قرآن مجید میں پروردگار اس آیت کو رکھتا کہ ما منعک اللہ تسجدا اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا، حکم میرا تھا، سجدہ کر لیتا، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے دلیل پیش کی کیونکہ میں خیر تھا، میں اچھا تھا، میں بیٹر تھا، اور تو نے ان کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے۔ یہ دلیل پیش کی، آج کی بات نہیں ہے جب کریشن حضرت آدم کو وجود بخشا تھا، لیکن قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اس واقعے کو رکھ کر دنیا بشریت کو بیدار کرنا چاہا۔ آپ سوچیں کہ ایک ایک آیت انسانیت کو بیدار کرتی ہے، غفلت سے بیداری کی طرف لانے کے لیے۔ انسان کے وجود میں جو خطرناک بیماری ہے جسے ایگو کہتے ہیں، پرائڈ کہتے ہیں، تکبر کہتے ہیں، غرور کہتے ہیں، یہ خطرناک بیماری جب اس وقت کے زاہد اور عابد شیطان کو لگ گئی تو شیطان پھر عابد نہ رہا، زاہد نہ رہا، بلکہ وہ لعنتی ہو گیا۔ اور پروردگار نے کہا کہ قیامت تک کے لیے تیرے گریبان میں ہم نے طوق لعنت کو معلق کر دیا، ڈال دیا، تو معلق ہے، اور قیامت تک تجھ پہ ہر شخص لعنت کرے گا اور یہ کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، بٹ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، پروردگار ہم سے کیا گفتگو کر رہا ہے؟ دنیا کی کسی بھی کتاب کی آپ اسٹڈی کیجئے، آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کوئی تھا کچھ کہہ رہا ہے، کسی نے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 100 سال پہلے کوئی کتاب لکھی، آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اس نے کچھ کہا تھا، بٹ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا، آپ یہ فیل کریں گے کہ ابھی میرا رب مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ اس غرور کو، اس تکبر کو، اس پرائڈ کو ختم کرنا ہے۔ یہ قصے کہانیاں قرآن میں نہیں ہیں، بلکہ پیغام ہے، میسج ہے انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے کہ اگر یہ خطرناک بیماری پرائڈ اور غرور آ جاتی ہے تو انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے، آج کا جو موضوع ہے غفلت، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن ہمارے گھروں میں ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مفہوم قرآن سے آگاہی نہیں ہے، میسج آف قرآن سے آگاہی نہیں، پیغامات قرآن کہاں ہیں ہماری زندگی میں؟ مور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ اس طرح کے واقعات اور ہمارے وجود کے اندر انقلاب کیوں نہیں لاتے، یہ بیماریاں ہمارے اندر سے ختم کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ یہ غرور، یہ تکبر ہمارے فیملی، ہمارے خاندان، ہمارے عشائر، ہمارے قبائل اور ہماری کمیونٹی، ہمارے مراکز، ہمارے سینٹرز، ہمارے علاقے، ہمارے مدن، ہمارے منطقے اور ہمارے ملک، ہمارے اس تمام کائنات سے ختم یہ بیماریاں کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے، ہم یہ سوچتے ہیں انا خیر منہ، یہ جو لفظ استعمال کیا تھا شیطان نے، شاید یہ کہیں ہمارے مزاج میں تو یہ لفظ نہیں آ گیا، میں بیٹر ہوں، میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، سامنے والا یا وہ افراد یا دیگر فیملی وہ مجھ سے اچھے نہیں، میری فیملی اچھی، میرے بچے اچھے، میرا خاندان اچھا، میرا عشیرہ اچھا، میرا قبیلہ اچھا، میری ایجوکیشن اچھی، میری تعلیم اچھی۔ یہ چیزیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا رشتہ شیطان سے ہو رہا ہو اور ہم رحمان کے اس نمائندے سے دور ہو رہے ہوں جو وقت کا حجت خدا ہے، جس کی معرفت ہم پر واجب ہے اور ضروری ہے اور لازم ہے، جس کے لیے پیغمبروں کے پیغمبر نے، نبیوں کے سردار نے یہ کہا تھا، مما تھا ولم یعرف امامہ وضمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کا لفظ استعمال کیا ہے، نام جاننا نہیں ہے، معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ جاہل نہیں، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ لہٰذا بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور ایک پریکٹیکل ہمیں حسینی اور حسین کا چاہنے والا بننا چاہیے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے غفلت اور پھر ساتھ ہی اپنے وقت کے امام اور اپنے ساتویں امام کا بھی ذکر ہے، کیونکہ آج ولادت کا روز بھی ہے۔ اصل جیسے آپ نے بتایا کہ مقصد یہی ہے کہ اس میسج کو بار بار دہرایا جا سکے۔ تو آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا امام کے حوالے سے بتا دینا ہی کافی ہے اپنے اور خود کے لیے اور بچوں کے لیے آج کل کے دور میں اسپیشلی؟ کس نوعیت میں؟ یعنی مطلب امام کی معرفت دینی، امام کے لیے بتانا، بچوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ غفلت سے نکلیں ہم اور ہمارے یہ ایام اعضاء، اور اسی طریقے سے جو ایام ہم ڈیورنگ دا ایئر میں ہمارے سامنے ولادتوں کی صورت میں اور شہادتوں کی صورت میں، اس میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان ہستیوں کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے، کیونکہ جہاں بندگی کی معراج نظر آتی ہے وہ یہی ہستیاں نظر آتی ہیں، کیونکہ انہی ہستیوں نے عمل کے ذریعے سے انسان کو وہ سلیقہ اور طریقہ سکھایا کہ انسان کے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
اشرف المخلوق بنا کر بھیجا ہے۔ اگر تم اپنے شرف کو جاننا چاہتے ہو تو بہترین شرف یہی ہستیاں ہیں کہ جن کے کردار کو دیکھ کر ہم یہ ایک آئینے کی صورت ہیں کہ جس میں ہم اپنے عکس کو دیکھ سکتے ہیں اور پھر موازنہ کر سکتے ہیں۔ اور ان ہستیوں کا کچھ اس طرح سے معاملہ ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ ایک حصہ خدا سے جڑا ہوا ہے، ایک حصہ بندوں سے جڑا ہوا ہے، خدا سے لیتے ہیں اور بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور درمیان میں ایک وسیلہ ہے۔ آپ دیکھیے دعائے توسل جب ہم پڑھتے ہیں خدا متعال کی بارگاہ میں، ان شہادہ معصومین کے توسل سے ہم اپنی دعاؤں کو اس کی بارگاہ میں مستجابی کی مہر لگواتے ہیں۔ یہی وہ ہستی ہیں کہ جب اب ان کے کردار کے اوپر، کیونکہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی ہستیوں میں سمو کے رکھ دیا کہ اب اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ خلق کیسا ہو تو یہ خلق عظیم پر فائز نظر آئیں گے، اگر دیکھنا ہو کہ ایثار اور قربانی کیسی ہو تو یہی وہ ہستی ہیں کہ جو ایثار اور قربانی کی معراج کی منزلوں پر فائز نظر آئیں گی۔ تو یہاں ان کی زندگیوں کے تمام ان معاملات کو اپنے بچوں کے سامنے، اور خصوصیت کے ساتھ کہ جب یہ ایام ان کی ولادتوں کے یا شہادتوں کے ایام ہوتے ہیں انہیں اس طرح سے سیلیبریٹ کیا جائے۔ دیکھیں آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ اپنے انڈیپینڈنس دن مناتے ہیں، آزادی کا دن مناتے ہیں کہ آج ایک ملک آزاد ہوا تھا، جبکہ پھر تاریخ کے سینے کے اوپر کچھ عرصے کے بعد وہ فراموش ہو جائے گا، نہیں رہے گا۔ اس ملک میں تقریب کاریاں بھی ہوں گی، اس ملک میں ہر طرح کے کام ہوں گے، لیکن ہم جن ہستیوں کی بات کر رہے ہیں ان ہستیوں کی ذات مقدسہ یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اسلام کہ وہ ستون، اسلام کے وہ نمائندے ہیں کہ جن کے ذریعے سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ صرف ایک ملک کا نظام نہیں چل رہا، ملک میں تقریب کاریاں ہو سکتی ہیں لیکن جو ان کی سیرت پر چلے گا تو پھر یہاں ہمیں یہ چیز نظر آئے گی کہ اب جب چلنا تو تمہارے پیروں کے نیچے کوئی زیرو نہ آ جائے، بلا وجہ کسی کو تم اپنے پیروں سے چوٹو کو نہ مسل دو، یعنی کہ اخلاق کے اس زیور سے آراستہ کہ جہاں آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کسی واقعے کو کہ جہاں مولا کے سامنے بہت سارے لوگ آ کے ان کے ساتھیوں کے سامنے مولا کے لیے بدزبانی کیا کرتے تھے اور نازیبا الفاظ جو بولا کرتے تھے، تو کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ مولا اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، یہ حد سے زیادہ آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، مولا اب ہم نے ان سے انتقام لینا، انہیں ہمیں سبق سکھانا ہے آج کی زبان میں کہ جیسے کہ عام طور پر لوگ تھوڑا سا اشتعال انگیز ہو جاتے ہیں اور محبت میں وہاں پہ بھی ایک کرائٹیریا ہے، کیونکہ میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہی، لیکن یہ ایک عام عرف عام میں جملے بولے جاتے ہیں آج تم انہیں سبق سکھائیں گے اور ٹھیک کر دیں گے سون، تو اس وقت بھی اسی مزاج کے لوگ موجود تھے، لیکن مولا اپنے کردار سے اور سیرت سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز سبق سکھانے کے انداز غصے سے نہیں ہوا کرتے ہیں، بلکہ کہ جہاں غصے کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اشتعال میں تو لا سکتے ہیں، محبت کے ذریعے سے آپ دلوں کو جھکا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو صاحب اقتدار اس زمانے میں تھے ان کے خوف سے سر تو جھکے ہوئے تھے لیکن دل نہیں جھکے ہوئے تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جہاں دل کے ساتھ ساتھ سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھک جایا کرتے ہیں۔ تو جب مولا نے کہا کہ وہ شخص کہا کہ مجھے اس کے پاس لے جاؤ، گئے تو اس کا ایک کھیت تھا، تو مولا نے اپنے گھوڑے کو اس کے کھیت کے اندر دوڑایا تو اس کی فصل لگی ہوئی تھی، کچھ وہ خراب ہو گیا، اب تو وہ اور بھی غصے میں اشتعال انگیز ہو گیا، آ کر کہتا ہے کہ مولا تو خیر وہ مانتا ہی نہیں تھا، تو کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ اچھا یہ جو تمہاری فصل ہوئی ہے میں کتنی تمہاری تم نے اس پہ اندازہ لگایا ہے کہ کتنا تمہیں اس پہ آمدنی ہو جائے گی؟ تو کہا کہ مولا اتنی ہے، وہ رقم اس کو دی اور مزید اسے دی، اور مولا کہتے ہیں کہ جب اس میں فصل اگے گی تو وہ فصل اس فصل سے زیادہ دگنی ہوگی کہ جس کو تم ایکسپیکٹ کیے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو وہ جب مولا چلے گئے اس کے بعد جب وہ وقت آئے تو کچھ ہی وقت کے بعد اس نے اس پر لہلہاتے ہوئے کھیت کو دیکھا، تو وہی چیز کہ جو مولا کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتا تھا، لیکن مولا کے اس عمل سے کہ جہاں پیار کے ذریعے سے اور اپنے کردار کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے کہ دین میں وہی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے، اور یہ حسن اخلاق کے ان معراج کی بلندیوں کے اوپر ہیں کہ جہاں ان کی سیرت یہ اس
अव्वल मोहम्मद व औसत मोहम्मद व आखिर मोहम्मद व कुल मोहम्मद की ये कुल के कुल मोहम्मद है कि जहाँ अव्वल मोहम्मद का किरदार ऐसा था कि कूड़ा फेंकने वाली कूड़ा फेंक रही है लेकिन ना अपना रास्ता बदलते हैं ना उसे रोकते हैं, और जो बीमार पड़ जाती है तो उसकी इयादत के लिए जाते हैं। तो ये वो खानवादा है कि जहाँ से हम ज़ेवर इल्म ज़ेवर रूह वो कि जिससे हमारी रूह आरास्ता हो जाए कि जो खुदा की तरफ से दी हुई वो वदीयत की हुई खुदा का अम्र है कि जो इंसान उसे अपने वजूद के अंदर बेदार रखेगा तो उसकी दुनिया भी कामयाब है और उसकी आखिरत भी कामयाब है। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरे पास एक कॉलर है, उनको शामिल करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम बहन जी मेहमानों को भी सलाम और पुरसा हो मेरे इमाम का। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कल मैंने गफलत का तर्जमा किया था, आज मैं उसको थोड़ा सा तब्दील कर रहा हूँ बहुत शुक्रिया। कि गफलत है गीबत, फरौनियत और लालच, ये तुम्हारे लिए मौत का सबब बनती है। मिसाल के तौर पे अगर इंसान गीबत करता है तो पाक रसूल का फरमान है कि अपने बड़े भाई का गोश्त खाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने से गाफिल हो गया, उसने गीबत की, वो अपने से गाफिल हो गया। और अगर वो फरौन बनता है तो इसका मतलब है कि वो खुदा को भूल गया और फरौनियत को अपना लिया, उसने खुदा के मुकाबले में आ गया। अगर वो लालच में ज़िंदगी गुजारता है तो इसका मतलब है वो दुनिया में रहने की लालच कर रहा है जो उसके लिए आर्जी है, इसके बाद उसने चले जाना है। मौलाना कायनात फरमाते हैं कि 3 दफ़ा तलाक देते थे दुनिया को इसलिए कि ये आर्जी है, ये धोखा दे जाएगी, लेकिन लालची इंसान दुनिया के लिए आता और दुनिया के लिए रहना पसंद करता है। क्या ये मैंने सही किया? किबला से पूछना चाहता हूँ तर्जुमा इसका। जी किबला साहब। अब इसके बाद वारी आती है गफलत की। तो गफलत इंसान की वो सबसे बड़ी भूल है कि जो जब इंसान अपने आप को रिलैक्स करता है। देखते हैं कि हमें यह बताया गया है कि जब इंसान के पास रिज़्क हो, इज्जत हो, सब कुछ हो तो फिर उसको अल्लाह की याद रहे तो इसका मतलब है कि वो गाफिल नहीं है। और जब इंसान भूखा हो, उसके पास कुछ भी ना हो तो फिर वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो इसका मतलब है कि वो भूख की वजह से कर रहा है और तो कोई बात नहीं है। मज़ा तब भी है कि जब तुम्हारे पास सब कुछ हो और उसके बाद फिर तुम खुदा की बात को, खुदा को याद करो और खुदा की बातों पे अमल करो तो इसका मतलब है कि तू गाफिल नहीं है। ये क्या पैगाम मिला हमें? ये हमें मिला वहाँ से जहाँ आले मोहम्मद ने हमें ये पैगाम दिया, पाक रसूल ने पैगाम दिया कि उन्होंने बताया उनके पास रिज़्क था। जंग खैबर का वाक़या किबला साहब को जानते हैं सारे कि जब मौला कायनात को वहाँ से सोना दूसरों से ज़्यादा मिला और वो घर आ रहे थे तो रास्ते में यतीम मिले, बेवाएँ मिली, वहाँ अपने सोना उन्हें दे दिया। घर आए तो बीबी पाक ने पूछा कि आपको तो डबल मिला, लेके आए हैं कोई, आपको भी वहाँ से माले गनीमत? आपने कहा मुझे मिला है लेकिन मैंने वो यतीमों और बेवाओं को दे दिया। तो बीबी पाक ने 2 रकात नमाज नफल अदा किए शुक्राने के कि मेरे अल्लाह तेरा लाख शुक्र है कि मेरा खामन ने अल्लाह की राह में ये सारा कुछ दे दिया। तो इसका मतलब है कि ये लोग गाफिल नहीं थे। इन लोगों ने गफलत को दूर करके लोगों को बता दिया कि अगर पास है तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो और अल्लाह की ज़ात से उसकी रजाओं को मांगो, ना कि अपनी दौलत और अपने घर को मांगो। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखे। जी आला साहब। जज़ाकुमुल्लाह नकवी साहब, हय्याकुमुल्लाह, सल्लमकुमुल्लाह, इंशाअल्लाह हफ़ज़कुमुल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे और मज़ीद आपको क़ुव्वत व ताक़त इनायत करे। मुजज़न आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि अंधेरे से रोशनी की तरफ, अंधेरा है गफलत, रोशनी है बेदारी। जहाँ जहाँ अंधेरा है, चाहे वो इल्म के शोबे में हो, इंसान के वजूद में अगर इल्म नहीं है या मारिफत नहीं है, जिस सेक्शन में भी, जिस शोबे में भी, वो उसे गफलत ही आप कहेंगे। फ़र्ज़ करें कि आज दौर जदीद में हम जी रहे हैं और अगर हम ये सोचें कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले हैं, सिर्फ सोचना काफ़ी है या प्रैक्टिकल चाहने वाला बनना है? एक लफ्ज़ अर्ज़ कर दूँ आप सबकी खिदमत में। कोई कॉलर तो नहीं है? नहीं, अभी नहीं। देखें, आज हम इंसान हैं, परवरदिगार ने हमको खल किया, हमें वजूद दिया, हमें थॉट दी, फ़िक्र दी, अक्ल दी, आकिल और अकील बनाया। उसके साथ साथ हमारे पास जो अज़ीम नेमतें हैं, क्वालिटीज़ हैं, गुड एडजेक्टिव्स हैं, कमालात जिसे आप कहते हैं, हम कहते हैं वो कमालात हमारे वजूद में, हमारी हयात में हैं। मसलन अखलाक, मोरल, तहज़ीब, तमद्दुन, सखावत, शरफ़, बसालत, हमास, नेकियां, भाईचारगी, मुहब्बत,
اور احترام والدین، احترام عشیرہ، قبیلہ، صلۃ الرحم، جو بھی آپ خوبیاں گن لیں، تمام کوالٹیز ہمارے وجود میں ہیں. لیکن فار ایگزامپل اگر کسی باکس کے اوپر آپ تمام کوالٹیز کے نام کو لکھ دیجئے، سخاوت، تہذیب، تمدن، صلۃ الرحم، تقوی، عبادت، تو صرف اس پہ لکھ دینا اور اس باکس کے اندر کچھ نہ ہونا، باکس ایمپٹی ہو بالکل، تو صرف لکھ دینا کافی نہیں ہے. اسی طرح وجود انسان میں، حیات انسان میں اگر ایک لسٹ موجود ہے کوالٹیز کی، لیکن اندر سے اگر یہ کوالٹیز کو پریکٹیکل ہم نے اس کو پریکٹس نہیں کیا، یعنی اخلاق اگر ہمیں پتہ ہے اخلاق کے بارے میں تو یہ انفارمیشن ہے، صرف علم ہے اخلاق کے بارے میں. سخاوت کا ہم کو علم، انفارمیشن ہے، بٹ سخاوت ہمارے وجود میں نہیں ہے، ہمیں اپنے وجود میں اسے لانا ہے. دیکھیں پروردگار عالم جس بھی انسان کو خلق کیا تو فطرتاً تمام کمالات کے ساتھ اسے خلق کیا ہے، اس کو تمام انفارمیشن دی ہے، اخلاق کی ہو، مورل کی ہو، تہذیب کی ہو، تمدن کی ہو، سخاوت کی. بٹ انہی کمالات کو اجاگر کرنے کے لیے معصوم اس کائنات میں آئے تھے کہ اخلاق کیا ہے پریکٹیکل ہم بتائیں گے، آپ اپنا لیجئے. سخاوت کیا ہے پریکٹیکل ہم آپ کو بتائیں گے، یہ ہے اسے آپ اپنا لیجئے تاکہ آپ کی زندگی نقطۂ کمال تک پہنچ جائے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون میری بہن کہاں سے؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں. جی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. جب بھی آپ کا پروگرام لگتا ہے تو میں باقاعدگی سے سنتی ہوں. میں اہل کشی نہیں ہوں اور میں زیارتوں پہ بھی گئی ہوں اور خدا سلامت رکھے آپ کو انشاءاللہ. جب بھی میں فارغ ٹائم ہوتی ہوں تو آپ کے پروگرام ہی سنتی ہوں. بہت شکریہ. اور میں بے انتہا آپ لوگوں کا احترام کرتی ہوں. بہت شکریہ. اور میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا. خدا سلامت رکھے آپ کو انشاءاللہ. اہل بیت چینل دیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل تشیع ہو، آپ ہماری بہن ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے. اور ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ہمارا مذہب و مسلک اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ ایک قوم کے لیے، ایک امت کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ رحمہ ہے، وہ رحمت للعالمین کا خطاب ان کو ملا ہے. وہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں اور مرسی ہیں اللہ کی طرف سے. لہٰذا انشاءاللہ تعالی یقینی طور پر آپ بھی اس چینل کو دیکھیں اور آپ کے جو بھی افراد ریلیٹیوز ہیں، آپ کے عشائر میں، قبائل میں، آپ کی فیملی میں، سب کو اہل بیت چینل دیکھنے کی طرف آپ ملتفت کیجئے، متوجہ کیجئے. تاکہ چونکہ اس چینل کے ذریعے سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ہرٹ کریں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آج ایک انسانی جو زندگی گزار رہے ہیں، جو کمالات انسانی ہے، جو مزاج انسانی ہے، جو فکر انسانی، اسی میں انفتاح پیدا ہو، نکھار پیدا ہو اور ہم اس منزل کمال تک پہنچ جائیں جہاں تک ہم کو ہمارا رب لے جانا چاہتا ہے. لہٰذا خدا آپ سب کو سلامت رکھے، ہمارے تمام اہل سنت بھائیوں کو خدا سلامت رکھے انشاءاللہ. الحمدللہ ماشاءاللہ. یہ چینل جیسے ابھی آغا صاحب نے کہا، کسی ایک جیسے امام کسی ایک فرقے، ایک انسان، ایک مذہب کے لیے نہیں تھے، پوری کائنات کے لیے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا گیا. اور اہل بیت ٹی وی بھی اسی پیٹرن کے اوپر پیغام اہل بیت کی جو محبت کا پیغام ہے، جو اتفاق کا، اتحاد کا، کہ جہاں جس طرح سے ایک پرچم ایسا کہ جہاں دکھی انسانیت کو وہ سوز اور گداز ملتا ہے، کہ جہاں دکھتی ہوئی انسانیت کی جو فریاد کر رہی ہے، کہ جہاں پیغام حق کو سنتی ہے، تو ایک ایسے سودنگ احساس کہ جیسے مرہم، زخموں کے اوپر مرہم رکھ دیا گیا. یقین کریں جب بہت سارے چینلز کو دیکھا جاتا ہے تو کہیں پر کیسی کیسی خبریں ہیں، کہیں کس طرح کے میڈیا کے کچھ اس طرح کے موضوع، جب سب سے گھبرا جاتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ سکون کی چیز کو دیکھیں، کہ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ذکر محمد و آل محمد ہو رہے ہیں. مطلب میری تو خود کی یہی فیلنگز ہوتی ہیں کہ جب آپ کے سامنے ہزاروں چینلز موجود ہیں، ان کو آپ گریجولی چینج کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک کے اوپر آ کر کہ کہیں نوحہ چل رہا ہے، کہیں دعائیں ہو رہی ہیں، کبھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی ارشادات معصومین مجالسوں کی صورت میں بیان ہو رہے ہیں، تو ایک کچھ نہ کچھ انسان گین کر کے اٹھتا ہے. دیکھیں اور میڈیا کو آپ دیکھیں گے، آپ کے بہت سارے مارننگ شوز دیکھیں گے، اس میں عجیب و غریب قسم کے کہیں فیشن نظر آ رہے ہوں گے، جی آپ یہ کیجئے، کہیں پر کوکنگ کے، کھانے پینے کے، لیکن انسان کو انسان بننے کے طریقے نہیں بتائے جائیں گے. وہاں سے یہ نہیں بتایا جائے گا کہ اس دکھی زندگی میں کہ جہاں انسان پریشان حال ہے،
किस तरह से लिए अपने लिए कुछ कर जाएं कि जहाँ गफलत का आपने टॉपिक रखा कि इंसान की गफलत यही नहीं होती है कि वो सिर्फ अपने आप से गाफिल है बल्कि अपने गिरदो नवा से गाफिल है। बिल्कुल सही बात। और उस सूरत में आपके साथ कॉलर मौजूद है। जी आप बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद जी, मेरे अली भाई लूटन से बात कर रहे हैं जी, फरमाइए। आप लोग? खुदा का बहुत शुक्र। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका भी यारी मदद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद, जिंदाबाद, सलामत रहें। मौलाना साहब आप जब भी आते हैं बड़े माशा से बड़े अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं हमें अहले बैत चैनल में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सलामत रखे, आपके घर वालों को भी खुदा सलामत रखे आप सबको इंशाल्लाह। तमाम अहले बैत चैनल देखने वालों को खुदा सलामत रखे। के लिए है, चाहे सुन्नी हो या शिया हो या क्रिश्चियन, चैनल हर एक के लिए है। आज सबको खुश सलामत रखे, अहले बैत टीम को, और आप लोग इसी तरह माशा से अच्छा काम करते रहे। खुदा हाफिज, यारी मदद। खुदा सलामत रखे। जाहिर सी बात है अली भाई को खुदा सलामत रखे। ये चैनल शिया सुन्नी क्या, मैं ये कहता हूँ कि तमाम उम्मत के लिए, यूनिवर्स के लिए, इंसान के लिए है। जो इंसान है किसी भी मज़हब व मसलक का हो, मैं एक लफ्ज़ अर्ज़ कर दूँ ताकि लोगों के जहन में ये बात वाज़ेह हो जाए कि कुरान का हुक्म है कि आप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के साथ नेकी ना कीजिए, गैर मुस्लिम के साथ भी नेकी कीजिए। कुरान की आयत मौजूद है, लिहाजा वी शुड रिस्पेक्ट नॉन मुस्लिम आल्सो। हमें सबका एहतराम करना चाहिए, नेकी सबके साथ करना चाहिए। आपका अखलाक ही उनको दीन हक़ की तरफ, सिरात हक़ की तरफ लाएगा। क्यों? इसलिए कि हमारे सामने सीरत पैगम्बरी मौजूद है कि अगर एक बुढ़िया उनके ऊपर मुसलसल कूड़ा फेंक रही तो नबी ने अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि उसकी फ़िक्र को, उसके थॉट को, उसके नहज को, उसके मज़हब को बदल दिया। कैसे बदला? अखलाक के ज़रिए बदला है, उस अपने किरदार के ज़रिए, अपने मोरल के ज़रिए। उसको देखने पहुँच गए, जब बीमार हो गए उसने जब कूड़ा नहीं फेंका, उसने कहा बदला लेने आए हो। मुसलसल आप सुनते हैं, मगर मैं जो पेश करना चाहता हूँ, रसूल ने कहा बदला लेने नहीं, मैं इसलिए तेरी इयादत के लिए आया हूँ, इसलिए कि तू अकेली है, तुझे तबीब चाहिए, अगर तुझे इलाज के लिए दवाएं चाहिए, मैं हाजिर हूँ। ये देखकर वो घबरा गई। ऐसा मज़हब, ऐसा मोरल, ऐसा अखलाक, ऐसी तहजीब, मैं आपका मज़हब अख्तियार करना चाहती हूँ, और वो मज़हब हक़्क़ा की तरफ आ गई। लिहाजा इस्लाम के अंदर मोरल बहुत एसेंशियल है। और मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ, हम हिंदुस्तान की सरज़मीन, भारत की सरज़मीन पर जीते हैं या यूके में रहते हैं, हमारे मुख्तलिफ़ मज़हब व मसलक के लोग हैं, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, क्रिश्चन, लॉट ऑफ रिलीजन्स के लोग हैं, बट हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं। हम जिस इमाम को अपना लीडर मानते हैं, आप नहज बलागा खोल के देख लीजिए, कतब अलीयुन अर्रिसाला इला मालिकिल अश्तर हिना वल्लाहु मिस्रा। मौलाए मुत्तक़ियान ने जब गवर्नर बनाया है मिस्र का मालिक अश्तर को, कतब लहु वक़ाइलन लहु मालिक अश्तर। वहाँ पर दो किस्म के अफराद, इम्मा अखुन लक फिद्दीन औ नज़ीरुन लक फ़िल ख़ल्क़। या तो तुम्हारे वो मजहबी भाई होंगे, रिस्पेक्ट देम, उनकी इज़्ज़त और एहतराम करना, औ नज़ीरुन लक फ़िल ख़ल्क़। हो सकता है तुम्हारे मजहबी भाई हों और दूसरे अफराद जो मजहबी और मसलकी नहीं है, यानी मुसलमान नहीं है या अहले तशा में से नहीं है, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। क्यों? अखुन लक फिद्दीन और नज़ीरुन लक फ़िल ख़ल्क़। तुम जैसे बरादर हैं, यानी इंसान है जैसे तुम इंसान हो। तो हमारे इमाम भी, मासूम भी इंसानियत के एहतराम का हुक्म देते हैं, बट हम कहाँ खोए हुए हैं। ज़रूरत इस बात की कि हम बेदार हों और मैसेजेस आप हज़रत अली को पूरे यूनिवर्स में हम पहुँचाएँ कि 1400 साल पहले मौलाए मुत्तक़ियान ने बशरियत को क्या पैगाम दिया। इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह मारिफत और फिर ईमान की हासिल करना गफलत है, पड़े हुए हैं गफलतों में। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे एहसास है, लेकिन मैं अपनी गफलत की वजह से देर कर देती हूँ और पता नहीं मुझे फिर दोबारा उस नेकी को कमाने का टाइम मिलता है या नहीं। मेरे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन मेरे भाई, कहाँ से? या अली मददी, सैयद फजल अब्बास बुखारी, दरबार शाहजमल, डिस्ट्रिक्ट खुशाब, पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपकी कॉल का। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला अली मदद जिंदाबाद, सलामत रहें आप सब। खसूसन आपके प्रोग्राम में जो नौहजात में करबला मोहल्ला में रस्म और रिवाज जो हैं वो जो आप दिखाते हैं उससे हम बहुत माजूज होते हैं और गमज़दा भी होते हैं। बहुत शुक्रिया।
کیونکہ ادھر پاکستان میں تو اب یہ حشر ہوا پڑا ہے کہ جو اہل بیت کی شان میں یا ان کے مظلومیت کے بارے میں جو رسم ادا کی جائے اس پہ دوسرے تیسرے دن فتوے لاگو ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اور آپ کی وساطت سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کربلا معلّہ میں کس طرح بیویوں کا قافلہ بن رہا ہے، کس طرح شہزادہ امیر قاسم آ رہے ہیں، کس طرح مظلوموں کے سر جا رہے ہیں، تو ہمارے دل سے کافی دعائیں نکلتی ہیں اور کافی ہم اس پہ گریہ ازاری کرتے ہیں. السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام مولا علی مدد. خدا آپ کو سلامت رکھے. الحمدللہ. میں برادر عزیز کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، خدا ان کو سلامت رکھے. ایک لفظ عرض کر دوں کہ دیکھیں، ہر وہ چیز جو اسلام اور دین اور مذہب اور معصوم کے حکمت اور ان کے سینگ کے خلاف نہ ہو، اور بلکہ اس کے ذریعے سے اگر آپ گریہ کر سکتے ہیں، بکا کر سکتے ہیں، غم میں شریک ہو سکتے ہیں، تو بالکل اس طرح کے اعمال و افعال کو انجام دینا گریہ میں شامل ہونے کے لیے اجر اور ثواب اور اجر اجزل ہے انشاءاللہ. جہاں جہاں زادار بستے اور رہتے ہیں، مور امپورٹنٹ اور مور اسینشل یہ ہے کہ ہم ان کے پیغامات کو اپنے وجود میں اتار لیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا، کوئی کالر تو نہیں آپ کے پاس؟ ایک شخص تھا، ہماری اس سے گفتگو ہو رہی تھی تقریباً 6 ایئرز بیفور. تو وہ نماز سے اس کی دوری تھی، اور وہ شخص جو ہے وہ جاب کرتا تھا، بڑا پریشان تھا اور اہل بیت کا چاہنے والا تھا. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم اپنے درد کو اپنے کرب سے کس سے بیان کرتے ہو؟ کہا میرے والدہ کا انتقال ہو چکا، والد صاحب بھی نہیں، میں یتیم ہوں. تو میں نے کہا کوئی تو ذات ہونا چاہیے کہ جس سے تم اپنے درد کو، کرب کو بیان کرو. کہا کس سے بیان کروں؟ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. آج عجیب سا ماحول چل رہا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. میں نے کہا ایک ذات ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. کیوں اس کی بارگاہ میں تم نہیں جاتے ہو؟ کیوں اس سے گڑ گڑاتے نہیں ہو؟ کیوں اس سے نہیں مانگتے ہو؟ ابواب رزق و رحمت کھل جائیں گے. نماز اس نے واجب کیا اپنے لیے نہیں، آپ کے فائدے کے لیے. آپ اپنے رب سے اتصال کر سکیں، کمیونیکیشن کر سکیں، گفتگو کر سکیں، بات کر سکیں، کچھ مانگ سکیں، درد حیات بیان کر سکیں. کہا کیا کروں؟ میں نے کہا نماز شب پڑھیے اور نماز واجب کو ترک نہ کیجیے. نماز ہی ایک ایسا وسیلہ اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ایک ساجد، ایک عبد اپنے معبود سے گفتگو کر سکتا ہے. آپ اپنے بارگاہ پروردگار میں جائیے اور خدا سے التجا کیجیے، آپ کی تمام مشکلات کو خدا دور کر دے گا. اور اس نے ایک دن نماز شروع کی، اس نے پڑھنا. دوسرے دن پھر اس کو اور لطف آیا. میں نے کہا مصلی عبادت پہ جب جایا کرو تھوڑا گریہ بھی کیا کرو. اس نے اس چیز کو شروع کیا. آخر میں نماز شب کا پابند ہو گیا اور اللہ نے آج اسے ایک بزنس مین بنا دیا. یعنی اچھی زندگی اس کی گزر رہی اور ایک متقی اور ایک پرہیزگار ہو گیا. اس کا یہ جملہ تھا کہ اگر کسی امام کی ولادت یا ان کی شہادت کی تاریخ ہوتی ہے تو میں امام کی زندگی کا خلاصہ پڑھتا ہوں اور پڑھ کر اپنے وجود میں اس لیے اتارتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر کمال آنا چاہیے تو ہم انہی کی سیرت کو لا سکتے ہیں. لہٰذا تمام حاضرین و ناظرین و سامعین و مستمعین، آپ کی خدمت میں ملتجی ہوں، التماس کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ہم بارگاہ پروردگار سے دوری اختیار نہ کریں، نہ رخ موڑیں پروردگار کی طرف سے. اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہم سے بہت قریب ہے مگر ہم خدا سے دور بھاگ رہے ہیں. اور جب ہم خدا سے دور بھاگتے ہیں، درد اور کرب میں، مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مصیبتوں میں گرفتار ہیں. نہیں، وہ ہم کو مصیبت میں گرفتار نہیں کرنا چاہتا، بٹ ہمارے ڈیڈز، ہمارے ایکشنز، ہمارے اعمال، ہمارے افعال ہم کو مصیبتوں میں گرفتار کر دیتے ہیں. لہٰذا احتیاط کریں، بارگاہ پروردگار کی طرف آئیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے انشاءاللہ. بے شک، بہت شکریہ. غفلت پہ بات ہو رہی ہے، امام پہ بات ہو رہی ہے، ابھی نماز کی، عبادت کی بات ہوئی. اپنے ائمہ علیہ السلام کی اگر زندگیوں کو دیکھا جائے تو ماشاءاللہ عبادت الہی میں وقت کوئی بھی ہو، امام حسین کا سجدہ آخر دیکھ لیجئے یا امام موسیٰ کاظم کا قید دیکھ لیجئے، لیکن عبادت الہی میں کہیں غفلت نہیں کی. یہ ہمیں بتانے کے لیے امام کی قید کے پوری زندگی قید میں گزر گئی. اور جب ہارون رشید نے ایسے قید خانہ تھا کہ سیدھا لیٹ نہیں سکتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو اتنے مصائب اور آلام کو جھیل کر دکھایا کہ ایک ہی وہ سہارا ہے کہ جب کسی نے دیکھا تو ایک کپڑے کی مانند کوئی ہے تو وہ دربار نے کہا کہ یہ ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں، یہ ہر وقت عبادت الہی میں رہتے ہیں. یعنی کہ عبادت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے
انسان وہ رزق حیات لیتا ہے، صبر لیتا ہے. یہ ائمہ علیہ السلام اور یہ انبیاء کا وتیرہ ہے، یہ انبیاء کی زندگی کا طریقہ ہے کہ خدا متعال کی بارگاہ میں کہ جہاں پوری دنیا مخالف ہو جایا کرتی تھی اور وہ اس کی طرف رجوع ہوا کرتے تھے. اور ابھی جیسے ابھی ایک کالر نے اس بات کو کہا کہ وہ کربلا معلیٰ کے ان مناظر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر شہزادہ قاسم کی شبیہ بنائی جا رہی ہے، جہاں مطلب پورا ایک نقشہ، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ اس طرح کی بات کی جائے. وہی بات جیسے آغا صاحب نے فرمایا کہ وہ بات کہ جو آپ کو صدیوں کا سفر طے کروا کے اس منظر کی عکاسی کر دے، گو کہ وہ اصل منظر ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو مصائب اور جو علام کربلا کی سرزمین کے اوپر برپا ہوئے، ہم اس کے عشر عشیر تک بھی نہیں جا سکتے ہیں. کیونکہ اور ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ضرور ہو جاتی ہیں کہ جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ بہت حد تک، مثال کے طور کے اوپر 7 محرم الحرام کی مہندی کا جس طریقے سے برآمد کی جاتی ہے، تو وہاں مہندی کا تو ایسے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن ایک ماں کے ارمان تو تھے کہ ایک بیوہ ماں چاہتی تو تھی کہ اس کے بیٹے کی شادی ہو. اور یہ تمام کی تمام ان مناظروں کو یاد کرنے کا مقصد صرف گریہ اور بکا نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کے اوپر سٹینڈ لینا کہ جیسے بھی آغا صاحب نے کہا کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو ظاہر کرتا ہے انسان کو منفرد کر دیتا ہے کہ اس کا تعلق مکتب اہل بیت سے ہے، یہ دار اسلام میں ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، کیونکہ وہ اپنے کردار ہی کے ذریعے سے تو دکھائے گا کہ وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حالت قیام میں کھڑا ہوتا ہے، کس طرح سے اس سجدے کو ادا کرتا ہے کہ جسے کا ایک سجدہ ہمارے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں کہ حالت سجدہ میں، اور اسی طرح سے مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کے جو حالت سجدہ میں اس دنیا سے جا رہے ہیں. تو کچھ چیزوں کی طرف متوجہ ہونا کہ جب ہم کربلا کے ان واقعات کو بیان کریں، آج بھی دیکھیں جب ہم جاتے ہیں کہ جہاں مولا زین سے زمین پر آئے ہیں تو وہ جگہ کربلا معلیٰ میں، اور پھر اس کے بعد وہ جگہ کہ جہاں پر مولا کے سر کو جدا کیا گیا ان تن اقدس سے، مطلب وہ تمام کی تمام وہ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ہم اس منظر کو، بلکہ یہ تو چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں دکھا کر گو کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا معلیٰ میں باقاعدہ آپ بھی گئی ہیں، میں بھی گئی ہوں، تو اور اس میں دیکھا ہے کہ پورا کاروان بن کے آ رہا ہے، یزیدی فوج آ رہی ہے اسی طریقے سے، اور پھر شہزادہ جناب قاسم، ان تمام مناظر کو دیکھ کر کہ صدیوں کا سفر طے کرتے ہیں اور پھر یاد کرتے ہیں کہ مولا آپ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ آج ہم اس کربلا معلیٰ کے اوپر موجود ہیں کہ جہاں ان ہستیوں کے قدم مبارک آئے. یعنی ایک تصور ہی ایسا قائم ہو جاتا ہے، اور جو نہیں جا سکتے تو دور سے زیارت ابا عبداللہ علیہ حسین پڑھ لیتے ہیں، اور جو ہم تابوت برآمد کرتے ہیں، علم کو برآمد کرتے ہیں، یا جو بھی اس طرح کی رسومات کو سر انجام دیتے ہیں، تو اصل میں ان واقعات کو یاد کرتے ہیں کہ جو کربلا معلیٰ کی سرزمین کے اوپر جو اسی طرح سے آپ دیکھیں، آپ ہر شہر میں کربلا بنائی جاتی ہے، اور لوگ روز عاشورہ اور ویسے بھی اپنی منتوں کو ماننے کے لیے کربلا معلیٰ جاتے ہیں، اور تصور میں وہی کربلا ہوتی ہے کہ ہم وہاں تو نہیں جا سکتے، لیکن آج ہم نے یہاں پر کیا کی جاتی ہے کہ وہ کربلا کا نقشہ روزے مبارک بنائے جاتے ہیں، ان میں وہ تھوڑی تھوڑی مشک کے خاک جو کربلا معلیٰ کی سرزمین کی ہے وہ ڈال دی جاتی ہے، اور تصور کی آنکھ سے اسی کربلا کی طرف 1400 برس کا سفر طے کرتے ہیں کہ یہ یاد کرتے ہوئے. اور ہر کوئی کر نہیں سکتا فرا، کیونکہ ہر ایک نے ابا عبداللہ علیہ حسین کی حال من ناصر ینصرنا کے جملے کے اوپر لبیک کہا نہیں. جس نے کہا ہے وہ روئے عرض کے اوپر جہاں پر موجود ہوگا، جب یہ ایام آئیں گے، جب اس کے گھر میں خوشیاں آئیں گی، جب اس کے گھر میں کوئی غم آئے گا، وہ وہی یاد کرے گا کہ اس نے لبیک یا حسین کہا تھا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. میرے پاس یہاں ایک کالر شامل ہونا چاہیں گے، ان کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہادی باقری ہوں،
بہت بہت شکریہ مجھے شامل کرنے کا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ویسے ماشاءاللہ بہت عمدہ پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ کا چینل, خصوص زہرا زہری صاحب کی خدمت میں ہے کہ بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنا, آپ کی فیملی نے اتنا اہم کام کیا جس سے واقعی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے اور پیام امام حسین نشر ہو رہا ہے پوری دنیا میں, فضاؤں میں. ویسے عنوان غفلت کا جو ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے, بالخصوص اس زمانے میں, آزاداری کے زمانے میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو واضح کرنا چاہیے کہ جو لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی کربلا میں جو ہوا, امام حسین کو جس نے قتل کیا تو وہ کون تھے, تو وہ یہودی, عیسائی, ہندو وغیرہ نہیں تھے, مسلمان تھے. اور مسلمان ہی نہیں بلکہ اصل میں کیا ہے کہ نمازیوں نے, روزہ داروں نے, عبادت گزاروں نے قتل کیا امام حسین کو. تو وہاں پر فرق بتانا بہت ضروری ہے کہ دونوں طرف نمازیں تھی, دونوں طرف عبادت تھی. فرق جو تھا وہ یہ تھا, جو آخری میں امام حسین نے پوچھا کہ کیوں مجھے قتل کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا بغضاً لابی. تو مطلب ہے کہ دونوں طرف نمازیں تھی, فرق جو تھا وہ حب علی اور بغض علی کا تھا. تو وہ آج بھی ہے, اور یہی بتانا چاہیے کہ اگر عبادتیں ہو رہی ہیں بغض علی کے ساتھ تو پھر یہی ہوگا کہ مسجدوں میں وہ آئیں گے تو بام باندھ کے آئیں گے اور لوگوں کے بجائے, زندگیوں کے بجائے قتل کا سامان کریں گے. اس کو ذرا سا واضح کرنا چاہیے. اور قبلہ سے معروض ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی ہے تو اس کو آپ واضح فرمائیں. اور ایک بات میں عرض کروں کہ کل بھی جو گفتگو ہو رہی تھی ملتان کی, تو یہ یاد رکھیے کہ ہم تو ممنون ہیں ملتان کے مومنین کے, اور بالخصوص وہاں کے علماء خطباء کے, اور سب علی والے, سب حسین والے ہیں. اور اس میں یہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اکثر علماء بھی جو ہیں, وہ مخالفین بھی جو ہیں, وہ بھی وہی باتوں کو بیان کرتے ہیں انہی کی جو وہاں کے خطباء کی ہے. تو اس لحاظ سے وہ بھی ہمارے ہیں, ان کو بھی الگ نہیں سمجھنا چاہیے. سب کے سب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ہادی باقری صاحب, ہمیشہ بہت خوبصورت بات کرتے ہیں. اور یہاں اسی حوالے سے کہ فکر ایک ہی ہے, امام حسین علیہ السلام, مولا علی, اور جب ایک ہی پلیٹ فارم ہے تو پھر تھوڑی سی ان غفلت کے پردوں کو ہٹا کر اس نوعیت کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ کم از کم ہمارا تعلق داعش سے تو نہیں ہے, کم از کم ہم ان تخریب کار لوگوں میں تو نہیں ہیں. ہم جس مولا کا تذکرہ کرتے ہیں یہی بات وہاں پر بھی تھی کہ دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہونے سے زیادہ بہتر ہے اپنی صفوں کو یونائٹ کیا جائے, صرف اس بات کے اوپر اختلافات کو قائم نہیں کیا جائے. اور پھر جہاں یہ بات کہ یہ کہا جائے کہ ہم زیادہ چاہتے ہیں یا وہ زیادہ چاہتے ہیں, یہ فیصلہ تو وہی کریں گے کہ کون زیادہ چاہتے ہیں. یہاں پر تو عمل ہی کو دیکھا جائے گا کہ ورنہ اندر سے ایمان کون کسی کا سینے کو چیر کر دیکھ سکتا ہے جب تک. اور عمل میں اگر محبت کا جذبہ زیادہ ہوگا, یہ دیکھ کر کہ یہ میرے مولا کے چاہنے والے ہیں, یہ عزادار ہیں, یہ ماتمدار ہیں, اور جب ہم فرش عزا کے اوپر آئے ہیں اور جب ہم جلوس میں آئے ہیں یا ہماری کثرت ہے یا کسی بھی جگہ کے اوپر ہم ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں, تو ہمیں اتحاد کے ساتھ اپنی یونٹی کو دکھانا ہے کہ گو کہ اندرونی کچھ بھی اختلافات, انتشارات ہو سکتے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ کے اوپر, لیکن ایک جو ہمارے لیے مقام ہے اور ایک نقطہ اتحاد ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. کہ جہاں اور لوگ اس انداز میں نہیں, کہ جہاں آغا صاحب نے بھی اس بات کو کہا تھا, آغا ہادی باقری صاحب ماشاءاللہ یہ بھی عالم دین ہے, کہ وہاں مولا حسین نے پوچھا تم نے کس لیے کہا کہ تمہارے والد کے, ابھی کے, تمہارے بابا کے اس میں, تو وہی بات کہ ہم تو سب اکٹھے ہی اس نام کے اوپر ہیں, کیونکہ مولا کائنات وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا مددگار اور جانثار اور وسیع بنا کر بھیجا. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق اور یہ عنایت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کا سلسلہ مولا کائنات سے جاتا ہے. بے شک. جی آغا صاحب. جزاکم اللہ. میں نے ایک آیت پیش کی تھی کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پروردگار نے حکم دیا تھا حضرت آدم کے سجدے کا, اور یہ ساری بحث آپ کی نگاہوں میں ہے, بٹ غرور نے, تکبر نے, ایگو نے اسے سجدہ الہی سے روک دیا اور وہ لعنتی بن گیا. اس واقعے کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس لیے رکھا ہے کہ ہمیں بیداری کی طرف آنا ہے, غفلت سے ہٹنا ہے,
حاجب اور حواجب جو ہمارے سامنے ہیں غفلت کے، جو پردے پڑے ہوئے ہیں، ان سے ہٹ کر نور کی طرف، روشنی کی طرف، مصباح کی طرف، مصابیح کی طرف ہمیں آنا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل میں جھگڑا نہ کریں اور اسلام کو ایموشنلی نہ لیں، بلکہ انٹلیکچولی آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے جو بھی چیزیں ہیں، اور کوشش یہ کیجیے کہ واٹس ایپ اور فیس بک اور یہاں وہاں جو چیزیں آتی ہیں بغیر تحقیق کے آپ فارورڈ نہ کریں۔ نقطۂ کمال اور نقطۂ اتحاد اور ذات مولا متقیان ہے۔ اور ایک جملہ اور عرض کر دوں تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں کہ اہل بیت زمین پر آئے تھے، آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر یا آسمان فضیلت سے زمین پر آئے تھے، اپنی فضیلت کے لیے نہیں آئے تھے، فضیلت بٹورنے کے لیے نہیں آئے تھے، فضائل کے لیے نہیں آئے تھے۔ امام ہوتا ہے جب وہ خلق ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، زمین پر آ کر کوئی امام نہیں بنتا۔ تو اگر امام نے، معصوم نے اتنی بڑی قربانی امام حسین نے دی، کربلا جانے سے پہلے امام تھے، معصوم تھے، رہبر تھے، سردار جنت تھے، جوانان جنت کے سردار تھے، سب کچھ تھے، تمام فضیلتیں امام حسین کے دامن سے لپٹی ہوئی تھیں۔ کیوں امام حسین کربلا؟ اپنے انٹروڈکشن کے لیے نہیں جا رہے ہیں کربلا، پروردگار کی توحید اس کی معرفت کے لیے جا رہے ہیں، توحید کو پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں، اسلام کی بقا کے لیے جا رہے ہیں، اسلام کے جو حقائق ہیں، جو ریالٹی ہے، جو اس کی خوبیاں ہیں، جو ایڈجیکٹیوز ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم کہاں تک پہنچے؟ ہم امام تک پہنچ کے رک گئے، امام ہم کو اور آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا کہ ہم صرف بس امام تک آئے اور ہم نے کہا ہم مولا کے چاہنے والے۔ ارے بھائی، ہم مولا کے چاہنے والے، مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ مولا ہم کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ اس منزل پر ہمیں غور کرنا ہوگا، اس فکر کو اپنے ذہن کے دریچوں میں جگہ دینی ہوگی کہ مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ کیا مولا صرف یہ چاہتے ہیں ہمارا تذکرہ ہو؟ مولا اپنا تذکرہ کرانے کے لیے کربلا نہیں گئے تھے، میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں۔ مولا اپنے ذکر کے لیے، اپنے تذکرے کے لیے، اپنی فضیلتوں کے لیے کربلا نہیں گئے تھے۔ اکبر کی جوانی، اصغر کی قربانی، حضرت عباس کے بازو اور شہادت اور یہ تمام مصائب اپنے خاندان کی فضیلت کے لیے نہیں گئے تھے اہل بیت، بلکہ اس لیے گئے تھے انسانیت بچ جائے، بشریت بچ جائے، توحید بچ جائے، شرف بچ جائے، تعزیز بچ جائے، تبجیل بچ جائے، انسانیت بچ جائے، توحید، پرچم توحید بچ جائے، عبادت بچ جائے، مفہوم شریعت بچ جائے، مفہوم دین بچ جائے، حقانیت بچ جائے، اور ریالٹی اور حق جو اسلام کا اصل مفہوم ہے وہ بچ جائے۔ اس لیے امام حسین نے اتنی عظیم قربانی پیش کی۔ لہٰذا ہمیں قربانی کا جو حقیقی مفہوم ہے، جو میسج ہے، اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنے وجود میں، اپنی حیات میں چینج اور تبدیلی لانا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ اور قطع کلامی کے معافی آغا صاحب، اس طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ کچھ بیرونی طاقتیں جو ہیں کہ وہ مکتب اہل بیت کے تشخص کو کس طرح سے بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں نادانی میں افراد جوک در جوک اس طرف جا رہے ہیں، اس طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ بیکاز آف اگنورینس، ان کو اہل بیت کی معرفت نہیں ہے، وہ اس طرح سے جو ہے وہ غلط راستوں پہ بھی کچھ افراد جا رہے ہیں۔ بے شک کہ جہاں پر آپ دیکھیے کہ جہاں اس انداز میں بھی چیزیں پینیٹریٹ کر رہی ہیں، جہاں توحید ہی کو خاص طور کے اوپر مد مقابل لے آیا گیا ہے، کہ جہاں ائمہ علیہ السلام کی ہستیوں کے لیے اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے ساتھ ایک موازنہ، بہرحال ایک یہ لمبی ڈیبیٹ ہے اس وقت، تو چونکہ آپ کے پاس ٹائم بھی اتنا نہیں رہا ہے، اور جہاں تک یہ ہے کہ اس میں عوام الناس کا اتنا دخل نہیں ہے، بلکہ ان افراد کا دخل ہے کہ جو سو کالڈ اس چیز کے اوپر مقرر کیے گئے ہیں کہ کسی طریقے سے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت اس کام کا۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ اگر جو اختلافات ہو رہے ہیں تو ہمارے لیے تو ایک نقطہ اتحاد تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے، اور اسی کے اوپر ہی اختلافات کو پیدا کر دیا گیا، کیونکہ جس نقطے کے اوپر ہمیں جمع ہونا چاہیے تھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں کے اوپر لوگ اسی اتحاد کے، اسی ہستی کے اوپر، اور مختلف ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں مولا کے چاہنے والے ہوں گے، تو وہاں جب دین اسلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا بہن یا بھائی دنیا کے کسی گوشے میں اسے تکلیف ہے، تو آپ کو اس جگہ پر محسوس ہو
کہ اگر مشرق میں تو مغرب والے کو خبر ہو اور مغرب میں ہے تو مشرق والے کو خبر ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی تک ہم نے دین کی روح کو سمجھا ہی نہیں ہے. دین صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کے سامنے یا دنیا کے سامنے اس طرح سے اظہار کر دینا کہ ہم زیادہ چاہنے والے ہیں. چاہنے والے کا ثبوت ایسے نہیں ہوگا. چاہنے والے کے لیے اپنے کردار کو پیش کرنا ہوگا، اور یہ کردار ہمیں کربلا مولا میں کہ ایک سے ایک آگے بڑھ کر اپنی جان کی قربانی دینا چاہتا ہے. آج اگر ہمارے گرد و نواح میں ہمارے بہت سارے ایسے مومن بہن بھائی، مسلمان بہن بھائی اگر بھوک اور افلاس کا شکار ہیں، بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، تعلیم کے زیور سے بہرہور نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف زبانی حد تک تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم مولا کے ماننے والے ہیں. کچھ تو کردار سے پیش کیا جائے. دنیا کے گوشے گوشے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم حسینی ہیں تو دوسرا حسینی بنانے کے لیے ہم نے کیا کام کیا. آپ کے ساتھ لاسٹ کالر ہے اور ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہمارے پاس ٹائم بھی ختم ہو گیا. بہت خوبصورت گفتگو. وہی بات جیسے آپ نے کی کہ ٹائم تھوڑا ہی رہتا ہے اس خوبصورت میسج کو پہنچانے کے لیے، لیکن یہ متاع حیات ہے. بالکل صحیح. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب حساب و کتاب کریں گے تو آپ اور ہم اور جو لوگ اس وقت اہل بیت ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں اسے پیش کر سکتے ہیں کہ اتنی دیر میں ہم نے کچھ سوچا تھا کہ پروردگار ہمیں بندگی کے تقاضوں پر پورا لیا. الہی آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ آغا صاحب. جزاکم اللہ. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. بس اپنے شعبہ حیات میں ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر غفلت ہے، ہمیں اس غفلت کو ختم کر کے بیداری کی طرف آنا چاہیے. یہی پیغامات امام حسین ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی اور زہرا زیدی صاحبہ، آغا صاحب کا، اور آپ تمام محترم کالرز کا جنہوں نے آج کال کر کے اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالا. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم کچھ کہنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ، کہ ہم نے ذکر بھی کیا اور اس میسج کو پہنچانے میں جتنا حصہ جہاں ڈال سکتے تھے. لبیک یا حسین 72 پاؤنڈ کی کمپین میں اپنا حصہ ڈالنا مت بھولیے. یہ سب یہاں اور آخرت دونوں کے لیے انشاءاللہ جمع ہوتا چلا جائے گا. کل انشاءاللہ سفینۃ النجات میں ہی ایک اور ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا سیدی یا محتدی یا طاہری یا حسین، حسین 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 یا حسین. یا ایھا الشہید لنجدک التلی، یا ایھا الشہید لنجدک التلی، نذیرک الجدید حسین.